اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام جناب عمران حنیف صاحب، ان کی پوری ٹیم، مشتاق بادل صاحب، جناب اسرائیل صاحب، پیارے بچوں بچیوں، ینگ اسکالرز ٹیچرز، آپ سب کو میرا سلام، السلام علیکم۔ بادل صاحب نے مجھے کہا تھا کہ مجھے حیرانی ہو رہی ہوگی کہ دھوم دھڑکا نہیں ہے، شور شرابہ نہیں ہے، ہلا گلا نہیں ہے۔ میں یقیناً حیران تھا معزز خواتین و حضرات، عمران حنیف صاحب کی پوری ٹیم، میں یقیناً حیران تھا۔ اور جب آپ نے مجھے دعوت دی تھی کہ میں آؤں یہاں اسکول میں، تو ایز یوزول میرے ذہن میں ایک کنسیپٹ تھا کہ مجھے بڑے ہی میوزیکل ٹیبلوز ملیں گے، بچے میوزیکل سٹائل میں پرفارمنس دیں گے اور ایکٹنگ ہوگی، اور جو بات بادل صاحب نے کہا وہ بھی شاید ہوگی ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز کے طور پہ۔ لیکن میں نے یہاں آ کے جو کچھ دیکھا وہ تھا جو اقبال کا خواب تھا۔ یہاں جو کچھ میں نے آج دیکھا ہے اور جس پہ مجھے حیرانی بھی تھی اور خوشی بھی، کہ خوشی اس لیے کہ جس پاکستان کی تخلیق اس بنیاد پہ ہو کہ ہم نے اپنے مذہب، ہم نے اپنی معاشرت، ہم نے اپنی ہسٹری ہے اس کے مطابق، اپنے کلچر کے مطابق یہاں پہ رہنا ہے۔ ہم نے اپنے سسٹم کو، اپنے ریاستی نظام کو، اپنی سوچ، اپنے کلچر، اپنے مذہب کے مطابق اسٹیبلش کرنا تھا، اور جس پہ علامہ صاحب نے بھی اپنی پوری شاعری میں کہا کہ ہمیں سمپلی یہ ایک مسلم ریاست اس لیے نہیں چاہیے کہ ہم صرف وہاں پہ زندہ رہ سکیں، ہم بیرونی طاقتوں کے حملوں سے بچ سکیں، ہم محفوظ رہ سکیں، بلکہ ہم یہ ملک اس لیے حاصل کرنا تھا کہ ہم اپنی پوری کیمسٹری، اپنا مذہب، اپنا کلچر، اس کے مطابق یہاں نہ صرف اپنے سسٹم کو ڈال سکیں بلکہ زندگی گزار سکیں، تاکہ ہم سیاسی طور پہ مضبوط ہوں، معاشی طور پہ مضبوط ہوں، علمی طور پہ مضبوط ہوں۔ تو معزز خواتین و حضرات، میں نے دیکھا ہے کہ یہاں اس مسلم کریکٹر کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام ہو رہا ہے، جس کا ہر پاؤں اللہ کے لیے ہے، جس کا ہر عمل اللہ کے لیے۔ ایسا کریکٹر ہی اس ملک کو مسائل سے نکال سکتا ہے، ایسی لیڈرشپ ہی ہمیں ترقی کی کسی منزل تک لے کے جا سکتی ہیں، اور اس وقت تک شاید ہم انہی بھول بھلیوں میں ہی گھومتے رہیں گے، اس جلیبی کا چکر میں بھی پڑے رہیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ کبھی ڈیموکریسی اور کبھی آمریت اور کبھی تبدیلی اور کبھی ٹائگرستان اور کبھی نخلستان، یہ سارے معاملات ایسا اب اس نیشن کو کنفیوز کرنے کے لیے چلتے رہیں گے۔ مجھے اس بات پہ خوشی ہوئی ہے کہ آپ لوگ، عمران حنیف صاحب اور ان کی پوری ٹیم، اس کریکٹر کو ڈیولپ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ مستقبل میں وہ کریکٹر جب سیاست میں جائے گا تو ایک باکردار سیاستدان بنے گا۔ اگر وہ سائنٹیفک شعبے میں جائے گا تو وہ ایک باکمال سائنسدان بنے گا، جو ملک کی معاشی، سماجی اور سیاسی ترقی کے لیے بھی کام کرے گا۔ معزز خواتین و حضرات، آج یقینی طور پہ بہت ضرورت ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں سے جس مقرر نے بھی کوئی بات کی، اس نے حضرت علامہ اقبال کا شعر استعمال کیا۔ جس بچے نے بھی یہاں آ کے بات کی تو اپنے بات کا آغاز یا اختتام اقبال کی شاعری سے کیا، اور یقیناً ہمیں نہ صرف اقبال کو سمجھنے کی ضرورت ہے بلکہ اقبال بننے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اقبال ہمارا وہ شاعر ہے، وہ فلسفی ہے جس نے ہمیں ریاستی سٹرکچر کے تمام رموز اور خط و خال اپنی شاعری میں دیے ہیں۔ اور خاص طور پہ میں عمران حنیف صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ بچوں کو اقبال کی نثر کی جانب بھی تھوڑا سا لے کے آئیں۔ کوئی ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹی کے حوالے سے اقبال کے خطوط جو بڑے امپارٹنٹ ہیں، اقبال کے خطوط وہ امپارٹنٹ ہیں جو انہوں نے حضرت قائد اعظم کو لکھے، اس لیے کہ یہ پاکستان کیوں ضروری ہے، جنوب مشرقی ایشیا کے لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ اسلامی مملکت کا وجود کیوں ضروری ہے۔ وہ 19 کے قریب کے خطوط ہیں، اس میں نہ صرف اس ضرورت پر مدلل اقتباس ہے بلکہ انہوں نے اس مسلم ریاست کا پورا سیاسی سٹرکچر بھی آپ کو نظر آ جائے گا۔
میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ مسلم کریکٹر کے لیے کام کرتے ہیں. میں ان والدین کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، خاص طور پہ یہ 12 حفظ القرآن مکمل کرنے والے اسٹوڈنٹس کے والدین کو، اور 15 اسٹوڈنٹس جنہوں نے میٹرک میں 90% مارکس لیے. اسی طرح 9th میں 500 سے زیادہ مارکس لینے والے بچے. یقیناً یہ بچے ذہین ہوتے ہیں، نمبر ایسے نہیں آ جاتے. آج کل گفتگو چل رہی ہے کہ کووڈ نے بہت ساروں کو نوازا ہے، بلکہ کووڈ نے اسے بھی بادل صاحب نوازا ہے جس کی تقریر ہم سب نے سنی تھی. نوازا ہے نا، لیکن نہیں. 19-20 کا فرق کہیں بھی نکالا جا سکتا ہے، لیکن ذہانت اور ڈیمونسٹریشن میٹر کرتی ہے. ان بچوں نے یقیناً کمرہ امتحان میں ڈیمونسٹریٹ کیا ہے، وہاں اپنے علم کو پرچے پہ ڈالا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے 100% مارکس بھی لیے. میں آپ سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، والدین کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور خاص طور پہ تمام ٹیچرز کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ جو انتہائی محنت کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بات یہ کہ میں اکثر اسکولوں میں سنتا ہوں کہ جناب سائنس مسلم کلچر سے الگ نہیں ہے. آپ ہسٹری پڑھ لیں تو تمام علوم کی جو بنیادیں ہیں وہ مسلم سائنسدانوں نے رکھی ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم تھوڑے گمراہی میں چلے گئے، ہمیں اس طرف آنا ہے اور ہم اس طرف آ رہے ہیں. ینگ اسکالر کا سفر اسی طرف جا رہا ہے، اور میں بہت خوش ہوں بادل صاحب، آپ نے ایک اچھی جگہ انوائٹ کیا، اینڈ آئی ایم ویری ہیپی سر. تھینک یو ویری مچ آل آف یو. تھینک یو.